اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ العنکبوت وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم سورۃ العنکبوت کا اگلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ سورۃ العنکبوت کی جو ہے نا وہ علامتی آیت ہے جس کے نام پر اس سورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، عنکبوت۔ اسی آیت کے اندر عنکبوت العنکبوت کا ذکر آیا ہے کہ جو ایک مکڑی ہوتی ہے، ایک مادہ مکڑی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ عقل مند لوگ جو ہیں وہ مفہوم سمجھ جائیں، ان مثالوں سے وہ مطلب سمجھ جائیں اور اپنی زندگی کو درست کر لیں۔ اور جن لوگوں نے سمجھنا نہیں ہے وہ لوگ، جیسے کل ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا، ان کے لیے اگر بڑی بڑی تھیسز بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں، وہ اس میں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ آرگیومنٹ ہی کریں گے۔ ان کا مقصد آرگیومنٹ کرنا ہی ہے اور اپنے راستے درست نہ کرنا وہ چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ہم سارے مل کر اس آیت پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں میں وہ ڈسکس کروں گا، اور جو آپ کے دماغ میں آتا ہے تو آپ بھی وہ چیز ڈسکس کریے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار، مشکل کشا یا حاجت روا بناتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے۔ اتخذت بیتا، جس نے ایک گھر بنایا۔ اور مکڑی کا گھر کیا ہوتا ہے؟ مکڑی کا جالا، جس نے اپنا وہ جالا بنا۔ وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور یہ بات جان لو کہ سب گھروں میں سب سے کمزور، سب سے زیادہ ویک گھر ایک مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو جانتے۔ یہ ہے اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ۔ ٹھیک ہے، اب اس میننگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے سمجھنے کے لیے کتنے ذرائع رکھے ہیں اور کتنے اینگل سے ہم اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں، تو آج ہم نے وہی ڈسکس کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن میں آیت آتی ہے نا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے اور ہدایت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر غور کرنے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں مگر ہدایت حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں،
اور دوسری جگہ افلم یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس کے اندر یہ پاتے اختلاف۔ وَلَوْ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کے اندر یہ بہت کثیر مقدار میں اختلاف پاتے، کیونکہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی عمر تک، یعنی کہ نبوت کا فریضہ جب ان کے اوپر سونپا گیا اس سے 23 سال تک قرآن نازل ہوا ہے، تھوڑے تھوڑے آیتوں کی شکل میں، کبھی پورے سورے کی شکل میں، پورے 23 سال مکمل ہونے میں لگے۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو 23 سال کے اندر کتنی کنٹرڈکشنز ایک انسان کی اپنی زندگی میں بھی ہو جاتی ہیں، اس کی سائیکولوجی چینج ہوتی ہے، اس کے تھنکنگ چینج ہوتی ہے، اس کا معاشرہ چینج ہونے کی وجہ سے ایفیکٹ پڑتا ہے، اس کے اپنے بیہیویئر کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب پہلے دن جب نازل ہونا شروع ہوئی اس سے لے کے آخری دن تک اسی کنسسٹنسی کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ نازل ہوتی رہی۔ یہ پاک جھرنا اسی طرح بہائے 23 سال، کوئی اس کے اندر جو ہے کنٹرڈکشنز نہیں آئی۔ بس ایک آیت دوسری آیت کا مفہوم کلیئر کرتی ہے، ایک موضوع دوسرے موضوع کو اور کلیئر کر دیتا ہے، ایک سورے کی مدد سے دوسرے سورے کے اوپر کچھ اور لائٹ پڑتی ہے، وہ سارا مل جل کے قرآن بنتا ہے کہ جو آخری ہدایت نامہ ہے اور لائٹ ہے، نور ہے پوری انسانیت کے لیے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر جو ہے امپلیمنٹیشن اپنے اوپر کرتے ہیں اور اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کے اوپر غور کرو۔ اور قرآن میں ایک اور آیت ہے نا، کتاب انزلنا الیک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ اس لیے نازل کی گئی تاکہ یہ اس کی آیات کے اوپر تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو بھی دانشور لوگ ہیں وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور یہ دانشور لوگ وہ دانشور لوگ ہیں جن کی ڈیفینیشن قرآن کے اندر آئی ہے کہ اصل میں دانشور لوگ کون ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آل عمران میں آیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم وما خلقتا ھذا باطلا، یہ سب فضول میں نہیں چل رہا ہے، دن اور رات صبح و شام یہ کچھ کھانا پینا اور عیش کرنا، ان کو پتہ ہے ہمیں جا کے اپنے رب کو جواب دینا ہے، کچھ مقصد ہے ہم لوگوں کا اس دنیا میں۔ اس کے بعد وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق کے اوپر، اور پھر ان کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو کتاب انزلنا الیک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے۔ اور اسپیشلی العنکبوت الفاظ کے اوپر جب آپ غور کریں گے نا، اس میں بڑے بڑے سائنٹیفک میریکلز بھی ابھی آئیں گے، مگر وہ سیکنڈری چیز ہے۔ پرائمری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں کیا گائیڈنس عطا کر رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کو طاقتور سمجھیں، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں، کسی اور کو یہ جو ہے فائدہ اور نقصان دینے والا سمجھیں یا تندرستی اور بیماری دینے والا سمجھیں، وہ ایک ایسے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، کیسے؟ جیسے کہ ایک مکڑی نے جالا بنا۔ ایک کنٹیکسٹ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد ہم دوسرا کنٹیکسٹ اسٹڈی کریں گے اس آیت کا، کہ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی مخلوق گھر بناتی ہے، وہ گھر کس لیے بناتی ہے؟ ایک چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے، کس لیے بناتی ہے؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے گرمی سے، سردی سے، دوسرے پریڈیٹر سے، دوسرے وحشی جانوروں سے،
اور وہاں بیٹھ کے وہ انڈے دے سکے، پروٹیکشن کے ساتھ ان بچوں کو جو ہے وہ انکیوبیٹ کر سکے. یعنی کہ گھر بنانے کی بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے دنیا میں ہر مخلوق کی، وہ یہ ہے پروٹیکشن. خالی ایک ایسی مخلوق ہے جو گھر اس لیے بناتی ہے، اس کو پروٹیکشن کے لیے گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پرائمری گول مکڑی کا گھر بنانے سے ہوتا ہے کہ کوئی اڑتی تتلی، کوئی مکھی، کوئی کیڑا اڑتے اڑتے آئے اور اس جال میں پھنس جائے. یعنی وہ جو اس نے جال بنا ہے وہ اصل میں جال بنا ہے کسی کو ٹریپ کرنے کے لیے. اور اچھا، مکڑی کا بنا ہوا جال کوئی اور کیڑا مکوڑا یا تتلی اڑتے 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 اس پہ جا کے بیٹھنے کی کوشش کرے، ان کو لگے گا یہ کوئی پروٹیکشن کی جگہ ہے، مگر اصل میں وہ اپنے آپ کو کس میں پھنسا رہے ہیں؟ مکڑی کے چنگل میں. اور جیسے ہی کوئی مخلوق داخل ہو جائے مکڑی کے جال کے باؤنڈریز کے اندر، تو کچھ فرکشن آف سیکنڈز کے اندر وہ مکڑی ایکٹیویٹ ہو کے ان کو پکڑ لیتی ہے، پھر اسی جال کے اندر ان کو وہ لپیٹ کے وہاں لٹکا دیتی ہے کھانے کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یہاں پہ پھر یہ مکڑی کی تشبیہ کس کو دی گئی؟ کون پھنساتا ہے انسان کو اپنے جال میں؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو مد مقابل ٹھہراتے ہیں وہ کس کے بہکاوے میں آتے ہیں؟ شیطان اور شیطانی یہ جو ہے تگڑم بازیوں میں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جی پروٹیکشن والی جگہ پہنچ گئے، مگر وہ پہنچ کہاں گئے؟ وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور، سب سے کم پروٹیکشن والا، سب سے ویک گھر اگر کوئی ہے تو وہ مکڑی کا جالا ہی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ یہ جان سکتے. تو ایک اس کو سمجھنے کا آئیڈیا یہ ہے کہ مکڑی سے تشبیہ شیطان کو دی گئی، اور جو لوگ اس میں پھنس گئے وہ وہی ہیں، وہ تتلیاں اور وہ جو مکھیاں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کس چنگل میں جا کے پھنس رہے ہیں. اور سب سے ویک گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے یہ چیز سن کے کہ یہاں پہ العنکبوت جو ہے نا، العنکبوت عربی زبان میں کہتے ہیں مادہ مکڑی. عربی زبان اتنی کمپریہنسو ہے نا، وہاں پہ ہر اسپیشی کے نمبرز کے حساب سے ایک ٹرم ہے اور ان کے جینڈر کے حساب سے الگ ٹرم ہے. جیسے العنکبوت کہا جائے گا فیمیل مکڑی کو، میل مکڑی کے لیے کوئی اور الفاظ ہے، جبکہ انگلش میں سیدھے کہا جائے گا اسپائڈر، میل اور فیمیل دونوں کے لیے. یہاں العنکبوت یعنی مکڑی، مادہ مکڑی کا جال. اور آج سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ جال جو بنتے ہیں نا وہ مادہ مکڑیاں ہی جال بنتی ہے، میل مکڑی جال نہیں بنتی. اب جو یہ مادہ مکڑی جال بنتی ہے نا، اس جال میں میل بھی اگر چلا جائے وہ اس کو بھی کھا جاتی ہے. اسی لیے ایک بڑی موٹی ایگزامپل ہے بلیک ویڈو اسپائڈر، اس کو کہتے ہیں، کہ جو اپنے میل تک کو کھا جائے اگر وہ اس کی کنٹرول میں پڑ جائے. تو اگر وہ غلطی سے کہیں اس جال میں چلا گیا اور مکڑی کے ہاتھ وہ لگ گیا، وہ اس گھر کا جو ہے نا اب میل ہیڈ، وہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. تو آپ مجھے بتاؤ باقی کون اسپیشی بچا سکتی ہے؟ لو کانو یعلمون، کاش کہ یہ لوگ یہ جانتے. اور دیکھیے سبحان اللہ، آج جا کے سائنس نے ابھی ریسرچ کی ہے کہ جال جو بنتا ہے اکثر اور بیشتر فیمیل مکڑی ہی بنتی ہے، میل مکڑی جال عموماً نہیں بنتی. ہاں یہ تو ہو گیا اس کا ایک اسپیکٹ. ٹھیک ہے، یہ اسپیکٹ جو ہے یہ مفہوم کے طور پر تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے حساب سے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ میں آج کافی اسٹڈی کرتا رہا، کیونکہ دیکھو نا کسی چیز کو اگر آپ نے ڈیپلی سمجھنا ہے تو پھر اس کے اس
آیات کے اندر جو جو چیزیں آ رہی ہیں نا ان کی ان ڈیپتھ انسان کو ریسرچ ہونی چاہیے. ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے وہ کرنے کی. عام انسان بھی مفہوم سمجھ لے, اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر دے. اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ خبردار اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھنا. مگر فار دا سیک آف ڈسکشن اگر اس کو, کیونکہ میں نے الگ الگ تفسیریں پڑھی, مجھے جو ہے بس یہی ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہی ہر جگہ ملا. اس میں یہی کچھ پتہ لگا کہ مکڑی کے لیے بھی وہ جو جالا بننا ہے نا وہ بڑا ٹف کام ہوتا ہے. میں اس کا اب آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں, کیونکہ یہ جو جالا ہوتا ہے یہ ایکچولی میں پروٹین سے بنتا ہے. وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ اس کی باڈی میں جو پروٹین ہے نا وہی پروٹین لیکوڈ فارم میں اس کی باڈی کے اندر ہوتا ہے. جیسے کہ یہ بوتل کے اندر پانی ہے, مگر جیسے ہی وہ اس کو ریلیز کرتی ہے ہوا میں, ہوا کے ساتھ ری ایکشن ہونے میں وہ جو پروٹین ہے وہ ایک سالڈ فارم میں, ایک دھاگے کی شکل میں آتا ہے. وہ اتنی سی جان ہوتی ہے وہ مکڑی, اس کے اندر سے اتنا زیادہ پروٹین جو ریلیز ہوتا ہے, یا رحم کر, وہ پروٹین کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے نا, ہے کہ نہیں؟ مطلب ہمارے لحاظ سے وہ بہت چھوٹا کام کر رہی ہے, مگر اس کی اپنی ننھی جان کے حساب سے وہ مکڑی کتنا کام کر رہی ہے. اتنا وہ کلومیٹر کے حساب سے پروٹین اس کے اندر سے نکلتا ہوگا جب وہ اپنا جالا بنتی ہے. اور اس کے بعد بڑی اس میں فزیکل ایکسرسائز بھی اس کو لگتی ہے. مطلب 3-4 گھنٹے لگتے ہیں. یہ کوئی یہ نہیں ایسے کیا تو جالا بن گیا. 3-4 گھنٹے اس کو لگتے ہیں وہ جالا بننے میں, مطلب کمر توڑ محنت کے بعد. اور اگر 2-3 جالے اس کے کوئی توڑ دے پھر بعد میں وہ بنا نہیں سکتی ہے, اس کے اندر پروٹین ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کیس کوئی جالا جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے, وہ پہلے اس کو کھا لیتی ہے تاکہ جو پروٹین اس میں لگا تھا وہ واپس میرے جسم میں جائے, اس کو پھر وہ ریسائیکل کر کے بنا لیتی ہے. مطلب یہ کافی زیادہ محنت کا کام مکڑی کے لیے بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مکڑی بھی بڑی محنت سے وہ جالا بنتی ہے, اور وہ مکڑی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اب یہ پرماننٹ میرا کام کر دے گا یہ جالا. مکڑی کے حساب سے تو اس سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر آپ سائنٹیفکلی یہ سوچو نا, ہارڈسٹ فائبر ابھی تک جو سائنسدانوں کو ملا ہے وہ واقعی مکڑی کا جالا ہی ہے. ہارڈسٹ فائبر, اسٹرانگیسٹ فائبر, سوری ہارڈسٹ نہیں, اسٹرانگیسٹ, جو کہ اسٹیل سے بھی پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ اسٹرانگ ہے. مطلب کیا؟ مطلب مکڑی کے جالے کی جتنی پتلی تار ہے نا اتنی پتلی تار اگر آپ اسٹیل کی بناؤ وہ اس سے 1/, شاید 50 گنا کم اسٹرانگ ہوگی. یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ تو مگر یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ بس سائنٹیفک باتیں ہیں, ان کا کوئی وجود ہے نہیں. کیونکہ مکڑی جو اپنا جالا بن رہی ہے بے شک اس کے لحاظ سے تو بڑی مضبوط چیز ہے, مگر ایکچولی میں کیا ہے, ہوا کا جھونکا بھی آ جائے تو وہ ٹوٹ ہی جائے گی نا. کبھی انسان کوئی بڑی اگر چڑیا ہی اس سے اڑ جائے تو وہ پھر بھی ٹوٹ جائے گی. تو مگر مکڑی کو کیا لگ رہا تھا کہ اتنی کمر توڑ محنت کے بعد اس نے جو یہ جالا بنا ہے یہ بڑا لانگ لاسٹنگ چیز ہے, مگر آج تک کسی مکڑی کا کوئی جالا لانگ لاسٹنگ نہیں رہا. وہ تو تیز ہوا کے جھونکے سے بھی وہ نکل جاتا ہے. اور اس جالے کو بنتے 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 اس مکڑی کی اچھی خاصی انرجی اور باڈی کے پروٹین ختم ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور اس کی امیدیں اس جالے سے ہوتی ہیں ساری کہ یہ جالا جی اب ایک نیٹ بن گیا جس میں میں رہوں گی بھی, اپنا کھانا بھی اس میں پھنسا کے رکھوں گی. اور جو کبھی جو اڑتے اڑتے کوئی تتلی وتلی کوئی کچھ آ کے پھنس جائے نا وہ اس کو وہاں پہ ڈنک مار کے اس کو بے ہوش کر دیتی ہے, اور اس کے بعد اس کے آس پاس اپنا ویب پھینک کے نا اس کو پوٹلیوں میں بند کر کے لٹکا کے رکھتی ہے اسی جالے میں. سمجھ رہے ہو؟ وہ اس کا بینک ہے, بینک کی طرح وہاں جمع کر کے رکھتی ہے کھانا. اس کی سوچ میں تو یہی ہوتا ہے نا یہ پرماننٹ چیز میں نے بنائی ہے, مگر حقیقتاً دنیائی طور پر یہ آپ دیکھ لو کہ کتنی ویک اس کا گھر ہے.
اب اس کنٹیکسٹ سے سمجھنے کی کوشش کرو. یہ والا زیادہ کلوزر ہے ورڈ کے میننگ کے لحاظ سے. مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے، ایک مادہ مکڑی. اتخذت بیتا، جب کہ وہ اپنا گھر بنتی ہے بڑی محنت اور مشقت کر کے، مگر اس بیوقوف کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ سب سے کمزور، سب سے ویک، سب سے کلمزیسٹ گھر اگر کسی کا ہے تو وہ مکڑی کا ہی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے، یعنی کہ جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا، زندگی دینے والا یا موت دینے والا یا رازق سمجھ رہے ہو، اور انہی کے تم جو ہے آس پاس چکر کاٹتے ہو، ان کو پلیز کرنے کے لیے محنت کرتے ہو، اپنا خون سکھاتے ہو، دن اور رات کی محنتیں تمہاری اس انڈیویجول یا سسٹم سے جڑی ہوئی ہیں کہ یہ آگے گرو کرے گا تو ہم بھی کریں گے. تو تمہاری ساری کی ساری محنتیں کس طریقے سے گرکاب ہو رہی ہے، جیسے کہ اس مکڑی کی محنت. یہ کوئی لانگ لاسٹنگ چیز اس کی نہیں ہے، بڑا ٹمپریری سا ہے اس کا یہ ٹھکانہ کہ جو ایک جھونکا، کیا تھوڑی سی ہوا بھی، طوفان تو کیا ایک تھوڑا سا جھونکا بھی آ جائے یہ اس کو توڑ دے گا. لو کانوا یعلمون. تو مگر جس کسی نے اللہ کا سہارا پکڑ لیا، وہ کتنا مضبوط سہارا ہے، دنیا کا سب سے مضبوط سہارا ہے کہ جس نے اپنے رب کی رسی تھام لی. آیت الکرسی کے بعد ہے نا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. جس کسی نے اللہ کی رسی تھام لی، سٹارٹنگ سے ہی پڑھتے ہیں، دین کے معاملے میں سچائی قبول کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اس قرآن کی شکل میں سچ اور جھوٹ کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کر دیا. بس یہ جان لو، اب جس کسی نے اللہ کی یہ رسی تھام لی، اللہ کا راستہ اختیار کر لیا، اس نے تو دنیا کا ایسا مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی چھوٹنے والا نہیں. تو اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تھام لیا، انہوں نے مکڑی کا جالے کی طرح ایک سہارا پکڑ لیا. اچھا، اور بڑی انٹرسٹنگ چیز اس آیت کی سٹڈی میں آ جائی، ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ دیکھیے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، وَإِنَّ أَوْحَنَا، وہن، اوہنا وہن، ذہن میں آ رہا ہے کچھ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہنا، وہن سیم الفاظ ہے. میں نے وہ حدیث بھی نکالی پھر، وہن کی بیماری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب پوری دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ آسان کھانا، بس چبانے کی دیری ہے اور وہ تمہیں کھا جائیں گی. کچھ صحابہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول کیا ہم اتنے کم ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوں گے، مگر تمہاری مثال اس فوم کی سی ہوگی، جہاز کی سی ہے جو سمندر کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے. جب کبھی فلڈ آئے نا، ہم دیکھتے ہیں نا جہاز ہوتی ہے اس کے اوپر، ہوتی تو سینکڑوں کروڑوں کی مقدار میں ہے مگر اس کی ویٹ کچھ نہیں ہے. ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ تمہارے دل کے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی. کسی صحابہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول وَمَا الْوَهَنُ یا رسول اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی زندگی سے تم محبت کرنے لگو گے اور موت کو تم کراہت کی نظر سے دیکھو گے. اس وجہ سے تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور وہ کمزوری ہی ہے جس کو وہن کہتے ہیں. اور یہاں بھی وہن کا مطلب کیا ہے کہ سب سے کمزور. آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی سیم ورڈ آیا ہے. یہ کیا انٹر کنیکشن ہوتا ہے قرآن اور صحیح حدیث کے بیچ میں؟ تو جبکہ مفہوم کے اندر کوئی دور دور تک نہیں محسوس ہوتا تھا، مگر ذرا اور ٹٹولو تو بالکل سیم محسوس ہوگا
جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا سہارا لے لیا، ان کے اندر کمزوری کس چیز کی ہے اصل میں؟ بابا پرست کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا پرست ہیں۔ مال پرست کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا پرست ہیں۔ زر جاگیر پرست کون ہے؟ جو دنیا پرست ہیں۔ عیاش کون ہے؟ جو دنیا پرست ہیں۔ تو جو دنیا پرست ہیں وہ آخرت کی تو امید نہیں کرتے، اسے تو کراہت کرتے ہیں، تو وہن جو ہے سبحان اللہ۔ دیکھو یار، قرآن اور حدیث بالکل تالا چابی کی طرح چلتی ہے آپس میں، مگر ہونی چاہیے صحیح حدیث۔ تو ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے جس کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جس کسی شے کو، اور وہ غالب زبردست اور حکمت والا ہے، یعنی کہ وہ اس چیز کے اوپر ان کو ایک دم پکڑ سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، مگر ایک حکمت کی بنیاد پر وہ یہ سب دنیا میں ہونے دیتا ہے۔ بولتے ہیں نا اگر یہ کام غلط ہے تو اللہ کیوں ہونے دے رہا ہے؟ تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ دو ایک ساتھ میں جب آیتوں کے اینڈ میں آئے نا، اس آیت کے کنٹیکسٹ میں اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ وہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کس در کے آگے جھکتے ہو، کس چیز کے آگے جھکتے ہو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ خوب غالب ہے، یعنی وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے مگر ایک حکمت کی بنیاد پر وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور اسی طریقے کی مثالیں اللہ بیان کرتا ہے اپنی اس پاک کتاب میں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر اس کو سمجھتے وہی ہیں کہ جو جاننے والے ہیں۔ جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے بہت سی باتیں بیان کر دیتا ہے تاکہ خالی سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو وہ سمجھنے والے جو ہیں ان کو عالمون کہا ہے۔ یہاں پہ عالم کا مطلب ہے کہ جو حق کی بات کو کیچ کر لے، جن کو واقعی، چاہے وہ دیہاتی ہو، دودھ نکالنے والا ہو بیچارہ، کسی گاؤں میں رہنے والا ہو، چھپر مٹی کے گھر میں، مگر اس کے دل کے اندر اپنے رب کی معرفت ہے، وہ جو ہی آیت سمجھے گا، پڑھے گا، ایک دم کیچ کر لے گا۔ اچھا، جو بڑا آکسفورڈ یونیورسٹی کا پاس آؤٹ ہوگا، وہ اس کے اوپر مشین لگا کے اینالائز کرنے کی کوشش کرے گا، مکڑی سے کیا مثال ہے، فلانی چیز سے کیا مثال ہے، اس یہ تشبیہاں کیوں دی جا رہی ہیں، سیدھے بات کیوں نہیں سمجھائی جا رہی ہے۔ تو وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس کو سمجھتے نہیں مگر وہ کہ جو جاننے والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ ایک مقصد کے لیے پیدا کی۔ حق سے مطلب قرآن کے اندر بعض دفعہ حق کا مطلب آیت کے کنٹیکسٹ کے حساب سے چینج ہوتا ہے، اور وہ سارے کے سارے مطلب مفہوم میں رہتے ہی۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کی۔ حق کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حقیقت ہے، یہ سب، یہ مذاق نہیں ہے۔ قرآن میں اس لحاظ سے بھی الحق استعمال ہوا ہے، اور حق سے مطلب ایک با مقصد ہے، یہ فضول۔ وما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اچھا، آپ دیکھو سورۃ آل عمران کی وہ آیت کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے ہیر پھیر کے آنے اور جانے میں بہت بڑی بڑی اپنے رب کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں، مگر اولی الالباب، عقل مند جاننے والے لوگوں کے لیے۔ جیسے یہاں پہ آیا ہے عالمون، عالمون کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ اولی الالباب، جاننے والے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یا اولی الالباب کون ہیں؟ جو اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے جاگتے سوتے، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی
بتاتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہ زمین اور آسمان کی اس زبردست کریشن کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار یہ فضول نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے کہ بے مقصد نہیں ہے۔ اچھا بے مقصد نہیں ہے تو کیا ہے؟ الحق، یہاں پہ وہی بات ایک دوسرے انداز میں آئی ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، مگر فائدہ کون اٹھائیں گے؟ مؤمنین۔ اس کا مطلب وہ عالمین جو ہیں وہ ایکچولی میں اولی الالباب ہیں، اولی الالباب اصل میں مومنین ہیں۔ اس طریقے سے قرآن A=B، B=C، اس کا مطلب A=C۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔